الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپن ڈور اسکالرشپ 2025 کے حوالے سے یہ اسٹیج نمبر 2 ہے، جس پہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں گے جب کہ آپ کی جو سلیکشن ہے وہ بالکل کنفرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی جو پوائنٹس ہے جہاں پہ آپ کی سلیکشن یونیورسٹی کی طرف سے اور اوپن ڈور اولمپیاڈ کی طرف سے آپ ونر یا پرائز ونر سلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا جو دوسرا سیکنڈ پیج ہے یا اسٹیج نمبر 2 ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں کون کون سی ریکوائرڈ ہے، اور اس کے علاوہ باقی ان کی ٹرانسلیشن ہے، اٹیسٹیشن ہے، یونیورسٹی کی طرف سے اگر کچھ ڈاکومنٹس آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو آپ نے سائن کر کے وہ سارے آپ نے شیئر کرنے ہیں۔ اسینشیل ڈاکومنٹس میں آپ کی ڈگری ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، پاسپورٹ ہے ون آف دا موسٹ، اور اس کے علاوہ باقی میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں جو ود ان 6 منتھ آپ کے لازمی یعنی ہونے چاہیے لاسٹ 6 منتھ میں۔ اچھا، ان کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے کسی ویریفائڈ ٹرانسلیٹر سے آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے، اور ان کو آپ نے نوٹرائزڈ بھی کروانا ہے۔ نوٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کچہری میں جا کے آپ ان چیزوں کو نوٹرائز کروائیں گے، ویریفائی کروائیں گے کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے یہ بالکل اوریجنل ڈاکومنٹ سے ہوئی ہے اور یہ ٹرانسلیشن بالکل ایگزیکٹ اور اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ایجوکیشن مطلب HEC ہے، منسٹری آف فارن افیئرز ہے یا IBCC ہے، ان سے اپنے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیسٹ کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سائن کر کے دوبارہ اسی پورٹل پہ جہاں پہ آپ کو ایکسیس دی جاتی ہے وہاں پہ آپ نے دوبارہ اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اچھا، تو یہ ایک یونیورسٹی کی طرف سے سپوز آپ کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو یونیورسٹی کیا کر لیتی ہے، اپنے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں یا انفارمیشن ہے وہ پھر آگے سینڈ کر دیتے ہیں منسٹری آف فارن افیئر نہیں بلکہ منسٹری آف ایجوکیشن، رشین جو فیڈریشن ہے ان کی جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہاں پر آپ کی ڈاکومنٹس اور انفارمیشن فارورڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کر لیتے ہیں، آپ کو ایک اسپیسیفک کوڈ اور آپ کا ایک اسپیسیفک نمبر آسان کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی کنٹری کہاں سے ہے اور آپ کی فیلڈ کون سی ہے، اسی کی بنیاد پہ آپ کو ایک اسپیسیفک کوڈ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے اور آپ کی ایک پورٹ فولیو کریٹ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورٹ فولیو کے تقریباً کوئی 6 یا 7 سٹیپس ہوں گے جن کے بنیاد پہ آپ کی جو پروسیس ہے یا جو ڈاکومنٹ ایوالویشن ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک سے لے کر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور آخر میں لاسٹ انرولمنٹ جب آپ کی ہو جاتی ہے یونیورسٹی میں، تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے ایک ویزا نمبر اور ویزا انویٹیشن نمبر بھی اس کو کہتے ہیں آپ کو ایشو کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ نمبر ہوتا ہے جہاں یا جس کے ذریعے سے آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں گے کسی بھی مطلب رشین کونسلیٹ میں یا ایمبیسی میں، آپ وہاں جا کے ان کے لیے آپ وہی جو ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے یا ویزا نمبر ہے، آپ آن لائن ایک اپلیکیشن ہے اس کو آپ فل کریں گے، اپلیکیشن کو پرنٹ کر کے اس کو آپ کونسلیٹ یا ایمبیسی میں جا کے دکھانا ہوگا کہ یہ میرا اپلیکیشن ہے، یہ میرا ویزا انویٹیشن نمبر ہے، اسی کی بنیاد پہ وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جن میں ڈگری ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ اینڈ پاسپورٹس ہیں، یہ تمام ڈاکومنٹ ایسے ہیں جن کے آپ کے اوریجنل ٹرانسلیٹڈ اور ان کو اٹیسٹ کر کے آپ نے اپنے ساتھ بھی رکھنے ہیں اور اپلوڈ بھی کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹیسٹیشن اینڈ ویریفیکیشن HEC اینڈ IBCC، یہ ڈاکومنٹس آپ نے کیا کرنا ہے HEC اور IBCC سے اٹیسٹ کروانے ہیں۔ HEC سے صرف آپ کی جو ہائیسٹ ایجوکیشن ہے جس میں بیچلر ہے یا ماسٹر ڈگری ہے وہ صرف اور صرف آپ نے اپنے HEC سے اٹیسٹ کروانے ہیں۔ آپ کے جو FSC کے ڈاکومنٹس ہیں یا میٹرک کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے IBCC سے ہی آپ نے اپنے ویریفیکیشن کروانی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس لے کر آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے ان کو اٹیسٹ کروانا ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرس میں سپوز اگر آپ کے پاس جو لاسٹ اینڈ لیٹسٹ ایجوکیشن وہ بیچلر کی ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کی ڈگری اور اس کا ٹرانسکرپٹ آپ نے اپوسٹائل بھی کروانا ہے۔ سپوز آپ کے پاس بیچلر کی نہیں ہے، صرف FSC کی ڈگری ہے تو FSC کی ڈگری کو ہی آپ نے
اپوسٹائل کروانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر ماسٹر کی ہے تو سیم یہی پروسیس ہے. تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے اپنے جو لازمی اٹیچ کروانے ہیں وہاں پہ، چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ نے تمام کے تمام کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اوور سمری ہے کہ کس طرح آپ کی منسٹری آف سائنس اینڈ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی پورٹ فولیو کریٹ ہوگی. پورٹ فولیو کی بنیاد پہ آپ کی مطلب یونیورسٹی کی جو سلیکشن ہے دوبارہ وہ کنفرم کروائیں گے. سلیکشن کے بعد آپ کی انرولمنٹ یونیورسٹی میں ہوگی اور ان کے پاس بھی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے کہ آپ کی انرولمنٹ ہو چکی ہے. وہ آپ کو ایک ویزا انویٹیشن نمبر شیئر کر دیتے ہیں. انویٹیشن نمبر کے بعد آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اور وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ کچھ ایڈیشنل ٹپس ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اپنی جو اپلیکیشن ہے آپ بالکل کمپلیٹ ہی سبمٹ کروا دیں. جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے تمام اپنے ساتھ رکھنے بھی ہیں اور سبمٹ بھی کروانے ہیں. کوشش کریں کہ ڈیڈ لائن سے پہلے ہی آپ اپنی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کروا دیں. اور کبھی کبھار وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اس تاریخ سے پہلے ہی ہمیں سبمٹ کروانے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن تھا، کسی چیز کو آپ نہیں سمجھ رہے تھے، تو ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، ان کی ای میل ہے، ان کے فون نمبر ہے جہاں پہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جو چیزیں ایسی ہے کہ وہاں پہ کون کون سی چیزیں ہم نے سبمٹ کروانے ہیں، تو ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو لیٹسٹ نیوز ہیں. کبھی کبھار وہ کوئی چیز چینج کر لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنی جو نیوز میں وہ شیئر کر لیتے ہیں، اپڈیٹس بنا لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس طرح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آپ لوگوں کو اگر پھر بھی کوئی کوشچن تھا اس حوالے سے تو آپ یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کوئی کام تھا تو آپ ان سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.